صوبائی وزیر تھے تو اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت کو کافی آڑے ہاتھوں آپ لیتے تھے، لیکن اب آپ کی جماعت جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک طرح کی اتحادی حکومت ہے، تو آپ سمجھتے تھے کہ اس وقت آپ جو نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے وہ غلط تھا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی بلو دا بیلٹ تنقید کی نہیں. میں لاجیکل بات کرتا ہوں، طنز و مزاح میں کرتا ہوں، ہارش کر لیتا ہوں، لیکن بلو دا بیلٹ میں نے کبھی بات نہیں کی. لیکن آپ کے اوپر تو اکثر یہی الزام رہتا ہے کہ آپ نے جب صوبائی وزیر تھے تو مجھے بتائیں نا، خواتین سے متعلق بھی مجھے اکثر یہ آپ کی بتائیں کہ گفتگو جو ہے آل شریف جو ہے نا بلو دا بیلٹ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مسز بیگم جناب کیا کہتے ہیں صفدر، کیپٹن صفدر بلو دا بیلٹ ہے. نہیں، لیکن اب اس طرح کی گفتگو آپ نہیں کرتے. سنیں تھا پوری. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بھی جب ہم نے کہی تو میں نے پہلی پریس کانفرنس 22 مئی کو جو کی تھی اس سے لے کے میں نے اگلی 4 پریس کانفرنسز اگست تک کی 2023 میں، پچھلے سال. میں نے سوری کیا، میں نے کہا یار اس بانی تحریک انصاف کے پریشر اور پارٹی کے اندر جو ماحول تھا اور جو ان کی طرف سے ایک ہلا شیری ہوتی تھی کہ جتنا سخت آپ ان کے خلاف بول سکتے ہو اتنا آپ کو اچھا سمجھا جائے گا، اتنا آپ کے لیے سپیس بنے گی، اتنا آپ کے لیے اچھی جگہ بنے گی. تو میں معذرت خواہ ہوں، صرف جناب نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی نہیں، میں نے بلاول زرداری سے لے کے میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب، میں نے معافی مانگی کہ اگر، حالانکہ میں نے ان سے کبھی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی، میں نے کہا اگر ہارش بھی گفتگو کی ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ ادھر کا ماحول تھا. اب یہ دیکھیں نا، یہ سارے جو اس طرح لگے ہوتے ہیں، یہ ننگی گندی گالیاں دیتے ہیں، اگلے دن ہی ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، ان وکیلوں کا، ان کارکنوں کا، ان کو اعلیٰ عہدہ مل جائے گا وفاق کا یا مرکز کا. تو یہ ان کا کلچر ہے نا بانی تحریک انصاف کا. چوہان صاحب، جو گفتگو ماضی میں آپ ان کے بارے میں کیا کرتے تھے، جس طرح ہارش آپ لفظ کہہ لیں، یہی اب ہارش ورڈ جو ہیں آپ پی ٹی آئی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اب ماحول میں پی ٹی آئی کے لیے اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اب آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. میں ریاست پاکستان، سونی دھرتی پاکستان کے خلاف مسلسل جو 2 سال سوا 2 سال سے سازش ہوتے ہوتے اب انہوں نے انت ڈال دی ہے پچھلے سوا سال سے، 9 مئی سے لے کے اب تک. اور وہ جو انت ڈالی ہے وہ بچے کو کلیئر ہو گیا ہے کہ کس طرح اسرائیل ان کے پیچھے ہے، کس طرح امریکہ کی اور دنیا کی جناب ملک دشمن، ہمارے پاکستان کے دشمن کی جتنی ملکوں کی ایجنسیز ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. یہ ہر بچے کو سمجھ آ گیا ہے. تو میں بینگ اے پاکستانی اور P+ بلڈ گروپ ہونے کے ناطے سے اپنا اخلاقی فرض سمجھ کر، اور میں نے ابھی تک کوئی ذاتیات پہ بات نہیں کی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں بانی تحریک انصاف کی ذاتی زندگی کے متعلق وہ کچھ جانتا ہوں جو نہ آپ کی جناب پہلی مسز، کیا نام تھا ان کا، جمائمہ گل، نہیں دوسری والی ریحام خان صاحبہ، نہ ان کو پتہ ہے اور نہ کسی دوسرے تیسرے کو پتہ ہے جو میں جانتا ہوں. لیکن میں نے آج تک کبھی بانی تحریک انصاف کی ذاتی زندگی، ان کی ذاتیات کے اوپر، اور آپ کے ساتھ بھی بیٹھا یہاں پر، میں ان کی ذاتیات کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں کر رہا. حتیٰ کہ میں نے عدت کیس کے اوپر بھی پچھلے سوا سال کے اندر نہ کوئی پریس کانفرنس کی، نہ کوئی کھلا کے شوز کے اندر بولا. میں بات وہ کر رہا ہوں، کرٹیسزم وہ کر رہا ہوں، میں بھی گھر بیٹھ سکتا تھا، میں گھر نہیں بیٹھوں گا، نہ میں بیٹھوں گا، کیونکہ اس وقت پاکستان کے سروائیول کی جنگ ہو رہی ہے. پاکستان سٹیک پہ لگا ہوا ہے. پاکستان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کے لیے وہ یہودی طاقتیں، وہ ملک دشمن طاقتیں جو واحد پاکستان اسلامی ایٹمی ملک کو اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے ان کے جتنے پلانز تھے وہ آخری مراحل میں داخل ہوئے ہیں بانی تحریک انصاف کے سرصدقے اور اس کی تحریک فساد فی الارض کے سرصدقے، جس میں 1 سال ہم بھی جناب اس تحریک کے اندر استعمال ہوئے. میں اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اور اپنی سونی دھرتی ریاست پاکستان اور پاک فوج کہ جو میرا فخر ہے، جس کے متعلق میرا یہ اعلان ہے کہ یہ پاکستان کی مڈل کلاس کا واحد نمائندہ ادارہ ہے، اس کی عزت اور وقار کی جنگ بھائی جان یہ میں لڑ رہا ہوں.